رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے۔ جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو جنگ حنین میں شریک تھے، آپ کے قدم بقدم ہیں، آپ کی معیت میں ہیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آیا، آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اچانک ایک قسمت کا مارا ہوا ایک بدقسمت شخص آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یا محمد اے عدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، عدل کیجئے۔ فرمایا ویحک، او تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو، تو مجھے عدل کے لیے، مجھے انصاف کے لیے کہہ رہا ہے؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں انصاف اور کون کر سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا عادل، مجھ سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے غیرت دینی کا وہ جذبہ اور غیرت دینی کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا، جو اپنی مثال آپ تھے، آقا اس بدبخت کو قتل نہ کر دوں جو اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی بے ادبی کر رہے کہ آپ کو کہہ رہا ہے انصاف کیجئے، عدل کیجئے؟ فرمایا عمر اسے جانے دے، اسے چھوڑ دے، یہی وہ بدبخت بد نصیب ہے کہ میری امت میں کئی اس کے ساتھ والے لوگ آئیں گے، اس کے ہم مثل اس جیسے آئیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی نسل سے، اس کی پشت سے، اس کی نسل اور پشت سے مراد بھی وہ مماثلت اور مشابہت ہے کہ اس جیسے، اس کے مثل لوگ آئیں گے، بظاہر ان کے اعمال یہ ہوں گے، ان کی عبادات کا عالم یہ ہوگا کہ نماز ایسے پڑھیں گے، ایسی خشوع خضوع کی نماز اور ایسی پابندی اور ایسی استقامت کی نماز ایسی پڑھیں گے، تم ان کی نمازوں کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے کہ نماز تو یہ پڑھ رہی ہیں، ہم نے کیا نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا وہ ایسے روزے رکھیں گے، روزے کی ایسی پابندی اور روزے کی ایسی مداومت اور ایسی ہمیشگی کریں گے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے اور ایسا قرآن پڑھیں گے کہ ان کے قرآن کے سامنے تم اپنی قرات قرآن کو حقیر اور لاشا سمجھو گے۔ ہم تو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، دیکھو یہ ہے نماز پڑھنے والے، یہ ہے روزہ رکھنے والے، یہ ہے تلاوت کرنے والے۔ فرمایا اس سب کچھ کے باوجود وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ شخص بنو تمیم قبیلے کا فرد ذوالخویسرہ، بخاری شریف میں بے شمار مرتبہ اس کا نام آیا ہے اور یہ حدیث آئی ہے، ذوالخویسرہ وہ بد نصیب بدبخت شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ اعتراض کیا اور آپ کو عدل اور انصاف کرنے کا کہا۔ اور ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ ایک دوسرے موقع پہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور آپ نے 4 شخصوں کو مال غنیمت دے دیا، اس لیے کہ جو کچھ نبی کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، نبی جو کچھ کرے جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، وہ نبی کا اختیار اور نبی کی منشا ہے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں نے ایسا ہی اعتراض کیا، خالد بن ولید نے عرض کیا کہ آقا ان کی گردن اڑا دوں، پھر آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ان کی نسل سے اور ان جیسے لوگ ایسے آئیں گے، ایسے نماز پڑھیں گے، ایسے روزے رکھیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح آپ کی ساری پیشین گوئیاں حق اور سچ ہیں، یہ بھی آپ کی پیشین گوئی حق اور سچ ہے۔